3 اینٹوں کی دیوار امانت دار کی مثال۔ ایک مزدور مسجد کی تعمیر میں کام کر رہا تھا۔ اس کی مزدوری کم تھی لیکن وہ اینٹیں پوری دیانت داری سے لگا رہا تھا۔ ایک شخص نے پوچھا، تمہیں صرف چند روپے ملتے ہیں پھر بھی اتنی محنت کیوں؟ مزدور نے جواب دیا، اس دنیا کی مزدوری کم ہے مگر میرا اصل اجر اللہ کے پاس ہے۔ سبق: امانت داری، نیت اور خلوص انسان کے کام کو قیمتی بنا دیتے ہیں۔ بڑی عورت اور دودھ میں پانی، ماں کی تربیت۔ ایک لڑکی دودھ میں پانی ملا رہی تھی۔ اس کی ماں نے ڈانٹا تو لڑکی نے کہا، اماں کوئی دیکھ تو نہیں رہا؟ ماں نے جواب دیا، بیٹی اگر لوگ نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہی خالی صندوق اور بادشاہ کی حیرت۔ ایک بادشاہ بہت پریشان رہتا تھا۔ دنیا کی ہر چیز ہونے کے باوجود دل خالی تھا۔ ایک درویش اس کے محل میں آیا۔ بادشاہ نے کہا، مجھے سکون چاہیے، خزانہ، دولت، حکومت کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ درویش نے ایک خالی لکڑی کا صندوق منگوایا اور کہا، بادشاہ سلامت، اس میں اپنا غم ڈالیں۔ بادشاہ نے حیران ہو کر کہا، غم صندوق میں کیسے ڈالوں؟ درویش نے جواب دیا، تو پھر مال کیسے ڈال رہے ہیں؟ غم بھی دل سے پیدا ہوتا ہے اور سکون بھی دل سے ملتا ہے۔ پھر درویش نے بادشاہ کو ایک کاغذ دیا جس پر لکھا تھا، جو چیز تمہارے اختیار میں نہیں وہ تمہارا بوجھ نہیں۔ بادشاہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ ان چیزوں کا غم کر رہا ہے جو بدلنا اس کے بس میں ہی نہ تھا۔ وہ بولا، درویش تم نے مجھے خالی صندوق دیا ہے پر میرے دل کو بھر دیا ہے۔ سکون چیزوں سے نہیں سوچ سے بنتا ہے۔ انسان اکثر وہ بوجھ اٹھاتا ہے جو کبھی اس کا تھا ہی نہیں۔ گنہگار تاجر اور اللہ کی رحمت۔ ایک تاجر بہت گناہ کرتا تھا مگر دل سے نیک تھا۔ ایک دن اس کا چھوٹا بیٹا سخت بیمار ہو گیا۔ تاجر نے تنہائی میں روتے ہوئے کہا، یا رب میں اچھا آدمی نہیں مگر یہ بچہ تو بے قصور ہے، اسے زندگی دے دے۔ صبح جب وہ اٹھا تو بچہ بہتر ہو رہا تھا۔ تاجر نے سجدے میں گر کر کہا، اے اللہ تو نے اس گنہگار کی بھی سن لی۔ اسی رات خواب میں آواز آئی، میں گنہگاروں کو نہیں دیکھتا، جب بندہ میرا دروازہ پکڑ لے۔ تم نے اپنے بچے کے لیے دعا نہیں کی، تم نے میرے لیے اپنی رحمت کا اعتراف کیا تھا اور میں وہی دیتا ہوں جو مجھ سے امید رکھی جائے۔ یہ خواب اس کی زندگی بدل گئی۔ وہ تاجر بصرہ میں ایک نیک، رحم دل اور سخی شخص کے طور پر مشہور ہو گیا۔ یتیم لڑکے کی ایک مسکراہٹ۔ ایک یتیم لڑکا بازار میں جوتے پالش کرتا تھا۔ ایک دن شدید بارش میں بھی وہ کام کر رہا تھا۔ ایک بزرگ نے پوچھا، بیٹا اتنی بارش میں کام کیوں کر رہے ہو؟ آرام کیوں نہیں کرتے؟ لڑکے نے کہا، بابا جی اگر میں نہ کماؤں تو گھر میں کھانا نہیں پکے گا، مگر میں پریشان نہیں ہوں۔ بزرگ نے حیران ہو کر پوچھا، پریشان کیوں نہیں؟ لڑکے نے معصومیت سے کہا، کیونکہ میرا رب بارش بھیج سکتا ہے تو کل کا رزق بھی بھیج سکتا ہے۔ بزرگ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے لڑکے کی جیب میں مال ڈال دیا۔ لڑکا ہنس کر بولا، بابا جی دیکھا نا، میں نے کہا تھا کہ اللہ راستہ بنا دیتا ہے۔ سبق: امید رزق کے بند دروازوں کو بھی کھول دیتی ہے۔ اللہ پر بھروسہ سب سے بڑی دولت ہے۔ ایک تاجر کا کاروبار بار بار نقصان میں جا رہا تھا۔ کسی نے اسے مشورہ دیا، روزانہ تھوڑا سا صدقہ دیا کرو اور کسی غریب خاندان کی ذمہ داری لے لو۔ تاجر نے ایسا کیا۔ چند مہینوں میں کاروبار میں برکت، نئے گاہک
قرض ختم، گھر میں سکون۔ لوگوں نے پوچھا کیا راز ہے؟ اس نے کہا میں نے اپنے پیسوں کو غریبوں کا حق دینا شروع کیا، خدا نے میرے رزق کو جاری کر دیا۔ سبق: صدقہ مصیبت کو روکتا ہے، برکت محنت سے آتی ہے لیکن دل کی صفائی سے بڑھتی ہے۔ بصرہ میں ایک نیک دل تاجر رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک غلام تھا جس کا نام سعید تھا۔ سعید کم بولنے والا، وفادار، نماز کا پابند اور نہایت دیانتدار تھا۔ تاجر اس پر بہت اعتماد کرتا تھا۔ ایک دن تاجر نے فیصلہ کیا کہ وہ سعید کا ایک امتحان لے گا۔ اس نے کہا سعید، میں چاہتا ہوں کہ تم شہر کے بازار سے کوئی ایسا غلام خرید کر لاؤ جس میں کوئی کمی نہ ہو، جو ہر طرح سے بہترین ہو۔ سعید نے سر جھکا کر کہا جی آقا۔ وہ بازار گیا، سارے غلام دیکھے، واپس آیا مگر خالی ہاتھ۔ تاجر نے حیران ہو کر پوچھا سعید، کوئی بھی اچھا غلام نہیں ملا؟ سعید نے کہا آقا، ہر شخص میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے، میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تاجر نے مسکرا کر کہا اچھا، اب کل تم بازار سے ایسا غلام لانا جس میں ساری کمزوریاں ہوں۔ سعید گیا، پھر بھی خالی ہاتھ لوٹا۔ تاجر نے کہا کیا آج سب غلاموں میں صرف خوبیاں تھیں؟ کیا تم نے کوئی کمزور نہ پایا؟ سعید نے ادب سے کہا آقا، ہر انسان میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، اگر کمیوں پر نظر رکھیں تو کوئی قابل قبول نہیں رہتا، مگر اگر خوبیوں پر نظر رکھیں تو ہر انسان قیمتی ہے۔ تاجر خاموش ہو گیا۔ سعید کا جواب بہت بڑا سبق تھا۔ ایک دن تاجر نے سعید سے کہا سعید، میں دور کے سفر پر جا رہا ہوں، یہ سارا گھر اور کاروبار تمہارے سپرد کرتا ہوں، اگر میں دیر سے لوٹا تو سب کچھ بیچ کر محتاجوں میں تقسیم کر دینا، مگر کسی کو معلوم نہ ہو کہ میں نے یہ حکم دیا ہے۔ سعید نے فوراً کہا آقا، جیسے آپ چاہیں۔ تاجر سفر پر چلا گیا۔ دن گزرتے گئے، ہفتے، مہینے، پھر سال۔ لوگوں نے کہا سعید، تیرا آقا تو مر گیا ہوگا، سب کچھ بیچ دے، یہ مال اب تیرا ہے۔ مگر سعید نے ہمیشہ ایک ہی جواب دیا، میں اس مال کا مالک نہیں، صرف امین ہوں۔ وہ کاروبار بھی چلاتا رہا، عبادت بھی کرتا رہا، مگر ایک سکہ بھی اپنی جیب میں نہ ڈالا۔ 5 سال بعد ایک دن ایک اجنبی بصرہ آیا، خوش لباس مگر تھکا ہوا۔ شہر میں داخل ہوتے ہی لوگوں نے سعید کا ذکر کیا، یہ کوئی عجیب غلام ہے، 5 سال سے اپنے آقا کی راہ دیکھ رہا ہے۔ اجنبی نے سعید کے گھر کا پوچھا۔ سعید باہر آیا، اجنبی کو دیکھ کر چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آقا، آپ واقعی لوٹ آئے۔ اجنبی دراصل وہی تاجر تھا، سفر پر بیمار پڑ گیا تھا، بہت کمزور ہو گیا تھا، اس لیے پہچانا نہ گیا۔ سعید نے فوراً تاجر کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا آقا، الحمدللہ، آپ زندہ ہیں، میں نے آپ کی ہر چیز آپ کے حکم کے مطابق سنبھال کر رکھی ہے۔ تاجر حیران ہوا، تم نے 5 سال تک ایک لمحہ بھی بے ایمانی نہ کی۔ سعید نے سر جھکا کر کہا آقا، اللہ دیکھ رہا تھا، آپ کا حکم اس کے بعد آتا ہے۔ تاجر نے گھر کے اندر جا کر مال و دولت دیکھی، نہ کمی نہ زیادتی، سب ویسے ہی تھا۔ لوگ جمع ہو گئے۔ تاجر نے اعلان کیا، اے بصرہ کے لوگوں، میں گواہی دیتا ہوں
کہ سعید صرف غلام نہیں، امانت اور وفاداری کا فرشتہ ہے۔ اس نے سب کے سامنے کہا، آج سے سعید آزاد ہے اور میرا بھائی ہے۔ سعید کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ لوگ حیران تھے کہ ایک غلام کو بھائی کہا جا رہا ہے۔ تاجر نے کہا، جس شخص کا دل غلام نہ ہو وہ غلام نہیں ہوتا، اور جس دل میں خیانت ہو وہ بادشاہ بھی غلام میں ہوتا ہے۔ چند سال بعد تاجر بیمار پڑا، موت قریب تھی۔ اس نے سعید کو بلایا۔ سعید، میں نے دنیا دیکھی، دولت دیکھی، مگر تم نے مجھے بتایا کہ سب سے بڑا خزانہ اخلاص ہے۔ اگر کبھی کسی لمحے شک ہو کہ نیکی سے نقصان ہوگا، یاد رکھنا، اللہ کبھی نیکی کرنے والے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ سعید نے ہاتھ پکڑے اور کہا، آقا، آپ نے مجھے زندگی بھر سکھایا کہ ایمان صرف عبادت نہیں، کردار بھی ہے۔ تاجر مسکرا کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ سعید نے ساری زندگی اس امانت کا حق ادا کیا۔ لوگوں میں عدل، راست بازی اور سچائی کا چرچا رہا۔ وہ بصرہ میں ایک بزرگ کے طور پر جانا گیا۔ یہ کہانی ہمیں 3 عظیم سبق دیتی ہے۔ اصل انسان وہ ہے جو لوگوں میں کمیاں نہیں، خوبیاں تلاش کرے۔ جو دوسروں کو گھٹاتا ہے خود کبھی بڑا نہیں ہوتا۔ امانت داری کردار کی بنیاد ہے۔ اللہ انسان کی محنت سے زیادہ اس کی نیت دیکھتا ہے۔ ایمان صرف عبادت سے نہیں، وفاداری اور سچائی سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ جو اللہ کے لیے سچا ہو، اللہ کبھی اسے رسوا نہیں کرتا۔